بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر گوٹ فارم پھالیہ کی طرف سے آج ہم تجربے پر مبنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ نئی بکریوں کو پانی لاگ ہونے سے بچانے کا عملی طریقہ کیا ہے اور ڈی جی خان سے ماکھی چینی پٹھوں کی آمد۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی پسند کے کاروبار کو شروع کریں اور اس کاروبار کے بارے میں متعلقہ علم حاصل کریں تاکہ بعد میں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی جی خان سے ماکھی چینی پٹھوں کی آمد۔ سمر گوٹ فارم نے اپنے فارم کو شروع کرنے کے لیے ڈی جی خان سے ماکھی چینی پٹھوں کی خریداری کو یقینی بنایا اور اس سلسلے میں 5 پٹھے جن کی عمر بالکل 7-8 ماہ ہے وہ خرید کی ہیں۔ یہ پٹھیں کارگو کے ذریعے ڈی جی خان سے ہمیں سمر گوٹ فارم پھالیہ پر ڈیلیور کی گئی ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ ان پٹھوں کے ذریعے ہم اپنے فارم کی پروڈکشن جو شروع کریں۔ سمر گوٹ فارم پھالیہ پہنچ کے لیے فی کس 1400 روپے کارگو ادا کیا گیا اور کارگو کے لیے جو ہم نے گاڑی ارینج کی تھی وہ گاڑی لاہور سیال کوٹ سے ہوتی ہوئی سمر گوٹ فارم پھالیہ پر پہنچی اور یہ بکریاں ہم نے خرید کی ہیں بسم اللہ گوٹ فارم سے، جو کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھی ڈیل کی اور ہمیں 17,000 فی کس خرید پڑی۔ فارم پر بکریاں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی فارم کی پالیسی کے مطابق پہلے 3 دن نئی پٹھوں کو دوسری بکریوں سے الگ رکھا تاکہ نئی آنے والی بکریاں اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ پہلے 3 دن نئی پٹھوں کو ORS ملا پانی پلایا گیا اور اس کے علاوہ کسی قسم کا دوسرا پانی نہیں پلایا گیا تاکہ بکریاں جو ہیں نیا پانی بکریوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ ORS جو میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے، ایک پیکٹ 1 لیٹر پانی میں ملایا گیا اور وقفے سے بکریوں کو پلایا گیا۔ پہلے 3 دن نئی پٹھوں کو ORS کے ساتھ ساتھ خشک لوسن یعنی ہے کھلایا گیا۔ پہلے 3 دن کسی قسم کا سبز چارہ جو ہے وہ بکریوں کو نہیں کھلایا گیا تاکہ چارے کی نمکیات یا چارے کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بکریوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور پہلے 3 دن ORS کے ساتھ ساتھ خشک لوسن یعنی ہے کھلایا گیا جس سے بکریاں تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس کے دوسرے اور تیسرے دن پٹھوں کو وٹامن AD3 کا انجیکشن 2 cc لگایا گیا تاکہ بکریاں جو ہیں وہ سفر کی تھکاوٹ اور ماحول کی اجنبیت اور خوراک کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے۔ وٹامن AD3 انجیکشن جو ہے وہ جانوروں کو طاقت دینے کے لیے بہت بہترین ہے۔ چوتھے اور 5ویں دن لوسن کا نیم سبز چارہ کھلایا گیا کہ سبز چارہ کاٹ کر رکھا گیا اور اس کو صبح کھلایا گیا تاکہ چارے کے اندر جو پانی ہے اس کی مقدار کم سے کم ہو سکے۔ اس سے بکریوں کی صحت میں بہت اچھا اثر پڑا اور بکریاں تیزی کے ساتھ ماحول سے ایڈجسٹ ہو گئی۔ چوتھے اور 5ویں دن پھر وٹامن AD3 کا انجیکشن 2 cc گوشت میں پھر لگایا تاکہ بکریوں کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہو اور بکریاں کسی قسم کی جو سٹریس ہے ماحول کی وہ محسوس نہ کریں اور بکریوں کی بھوک میں اضافہ ہو، بکریاں علاقے کے چارے کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں اور بکریوں کے اندر طاقت پیدا ہو تاکہ وہ چرائی کے دوران تھکاوٹ محسوس نہ کریں۔ کیوں نے بکریوں نے 14-15 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے وہ فارم پر پہنچی تھی اور بکریوں کو مکمل پہلے 5 دن مکمل انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ بکریوں کی حرکات و سکنات کو دیکھا گیا، مینگنیوں کو دیکھا گیا، کھانے کے طریقے کو دیکھا گیا اور خاص طور پر ناک کو دیکھا گیا کہ کہیں نزلہ تو نہیں لگا ہوا، کھانسی تو نہیں ہے، اور پورے جسم کو چیک کیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن یا کسی قسم کا زخم تو نہیں ہے۔ کھر چیک کیے گئے اور ان کو صاف کیا گیا تاکہ بکریاں جو مکمل صحت مند ہوں۔ اور یہ سارے کام اس لیے کیے گئے کہ فارم پر آنے والی نئی بکری
اگر فارم پہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو وہ کئی بیماریوں سے بچ جاتی ہے اور فارم کے لیے مسائل کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نئی بکری رکھیں تو کم از کم 5 سے 7 دن اس پر مکمل توجہ اور دھیان دیں تاکہ وہ آپ کے فارم کے لیے مسائل کا سبب نہ بنے۔ اور بکریوں کو روزانہ کی بنیاد پر تھرمامیٹر سے ٹمپریچر نوٹ کیا گیا جو کہ 102 103 تک نارمل رہا۔ تھرمامیٹر ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کہ آپ کے فارم کی جو شکل ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ فارم کی جانوروں کی صحت آپ تھرمامیٹر کے ذریعے نوٹ کر سکتے ہیں اور تھرمامیٹر فارم کے لیے بہت اہم ہے۔ چھٹے دن نئی بکریاں خرید کردہ نئی بکریوں کی نیلزان پلس سے ڈی ورمنگ کر دی گئی اور 20 دن بعد دوسری دوائی نیل ورم سے دوبارہ ڈی ورمنگ کی گئی کہ جسے بوسٹر کہا جاتا ہے۔ نیلزان پلس سے ڈی ورمنگ کی اور جس سے بکریوں کے پیٹ میں جو کیڑے تھے مینگنیوں کے ذریعے وہ صاف ہو گئے اور 20 دن بعد نیل ورم کی ڈی ورمنگ کی گئی کہ جس سے بکریوں کے اندر جو انڈے تھے کیڑوں کے وہ ختم ہو گئے اور بکریاں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ ڈی ورمنگ بہت زیادہ ضروری ہے، خواہ بکری دیہات کی ہو یا شہر کی۔ اگر آپ کے فارم پر آئی ہے تو کوشش کریں کہ چھٹے 7ویں دن صحت بحال ہونے کے بعد ڈی ورمنگ کر دی جائے۔ 7 دن مکمل نگہداشت میں رکھنے کے بعد دوسرے جانوروں میں بکریوں کو شامل کر دیا گیا اور معمول کے مطابق چارہ، ونڈا اور چرائی شروع کر دی گئی۔ شروع کے دنوں میں ہم نے نئی بکریوں کو بالکل ونڈا جو ہے وہ نہیں دیا اور خشک چارے پر رکھا تاکہ بکریاں جو کہ ونڈے کی عادی نہیں تھی ان کو ونڈے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان کو شروع کے دنوں میں ونڈا بالکل نہیں دیا اور آہستہ آہستہ چارہ ونڈا جو ہے وہ شروع کیا۔ لیکن گرمی شروع ہوتے ہی گندم کی جگہ ہم نے جو کا دلیا شروع کیا جو کہ بکریوں کے لیے بہت فائدہ مند رہا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل کو غور سے دیکھا کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ تجربے پر علم آپ تک پہنچے۔